آیت اللہ استادی بہت بڑے استاد ہیں کلام کے. ایک نیا امام بارگاہ بنا، ان کے پاس وسائل نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ اب کس کو بلائیں، ابھی تو جگہ بھی کنسٹرکٹ نہیں ہو رہی ہے، پیسے بھی نہیں ہیں، ہدیہ بھی نہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ رمضان میں دعوت دی ان کو، وہ آئے. پھر محرم آنے لگا، پھر پریشان ہوئے کس کو بلائیں، پیسے بھی نہیں ہیں. انہوں نے آیت اللہ استادی کو کہا کہ آپ آ جائیں. وہ آ گئے. چند سال وہ پہلا اشرا پڑھتے رہے. انہوں نے ان کو کوئی ہدیہ نہیں دیا، ان کے پاس تھا ہی کچھ. ایک دفعہ چند سالوں بعد کسی نے ایک بہت بڑی اماؤنٹ ان کو لا کے دے دی ٹرسٹ کا. بہت بڑی اماؤنٹ، اس زمانے کے حساب سے کہتے ہیں بہت بڑی اماؤنٹ. اب وہ لوگوں نے، کمیٹی نے بیٹا جب بولے بھائی اب بلڈنگ بنائیں، اس پہ خرچہ کریں، پیسہ آ رہا ہے. تو کہا کہ بھائی مولانا صاحب پچھلے کئی سال سے فری میں پڑھ رہے ہیں، فی سبیل اللہ پڑھ رہے ہیں، تو ان کو بھی تو کچھ دیں. تو ایک نے بولا ہاں کچھ حصہ اس میں سے ان کو دے دیں. تو ایک نے اس کمیٹی میں کہا کہ یہ کچھ حصہ نہیں، یہ سب آیا ہی انہی کی وجہ سے ہے. اتنے سالوں سے انہیں نہیں دے رہے، تو میرے حساب سے تو یہ سارا آپ ان کو دے دیں. اب آیت اللہ استادی تھے، اخلاق میں ماہر تھے. اب سب ڈرے کہ دے کون، کسی کی جرت ان کو کچھ دے. تو انہوں نے کہا جب گاڑی میں بیٹھ رہے ہوں گے نا تب ہم ان کو پکڑا دیں گے. ایسے ہی ہوا. گاڑی میں جیسے بیٹھنے لگے، اچھی خاصی اماؤنٹ تھی. انہوں نے آیت اللہ استادی کو گاڑی میں بیٹھتے ہی پکڑا. دوسری کھڑکی سے ایک شخص آیا، کہا حاجی آغا مشکل دھارا، مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں. انہوں نے یہاں سے لیا، یہاں دے دیا. یہ جو کھڑے ہوئے تھے انہوں نے دل ہاتھ پہ رکھ لیا. یعنی گنا نہیں، یعنی دیکھا نہیں، ادھر آیا ادھر گیا. گاڑی چلی. دنیا سودا آخرت کا ہے. میں پھنسا. مجھے کوئی انویلپ دے، بولے مولانا صاحب ادھر سے دیتے. اللہ اکبر، پھنسے ہوئے ہیں. یعنی انسان بات کرنا آسان ہے. ہاں دیتا ہوں، لیکن وہ بھی گھر میں وہ ڈیل کی ہوئی ہے. یہاں کا ہوگا تو یہیں جائے گا. وہ بھی پتا ہوتا ہے گھوم کے واپس ہی آنا ہوتا ہے. خود پسندی ہے، خود پسندی. باہر نکالے اس کو. یہ نہیں نکلے گا امام تک نہیں پہنچ سکتے. پریشان. یا ہم جیسوں کو بولو ڈر لگتا ہے. ہمارا میرا حال یہ ہے کہ تھوڑا سا کم لگے تو اگلی دفعہ بندہ سوچتا ہے ان کے یہاں مجلس پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے. اللہ اکبر. خوف احسان محترم. وہاں علامہ تقی جعفری رضوان اللہ تعالی علیہ استاد ہمارے کہنے لگے کہ ہم نے ان کو اتنا کہا یونیورسٹی ہمدان میں لیکچر دے دیں. کہہ رہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے. کہ تھوڑے دنوں بعد مجھے پتا چلا کہ یہ تہران میں ایک بلڈنگ بن رہی تھی، یہ مزدوروں کی مجلس پڑھ رہے. اب وہ جو کنسٹرکٹر تھا اس کی کوئی بلڈنگ تھی، اس کا بھائی ہمارے استاد کا جاننے والا تھا. اس نے انہیں بتایا کہ میں ایک دن اپنی زوجہ سے کہا کہ یہ مزدوروں نے کہا ہے کہ ہم یہیں پر مجلس کریں گے، چلو ایک دن ان کی مجلس سناتے ہیں. کہا ہم وہاں گئے، بلڈنگ بن رہی تھی ابھی. تو انہوں نے کالے کپڑوں کے ٹکڑے اکڑے لگا کر ایک کمرے کو عزاخانہ بنایا ہوا تھا. کہا ہم نے وہاں دیکھا تو علامہ تقی جعفری پڑھ رہا ہے. ہم پریشان. انہوں نے بتایا استاد نے ہمارے علامہ کو پکڑ لیا. کہا آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور آپ ادھر مزدوروں کی مجلس پڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں میں پل سے گزر رہا تھا تہران میں، پل اوپر جو روڈ کے اوپر ہوتا ہے، روڈ کراس، تو اچانک سے یہ مزدور میرے پاس آئے. انہوں نے، یہ مجھے نہیں جانتے تھے کہ میں کون ہوں. مجھے کہا شیخ ہم لوگ مزدور ہیں، عمارت بن رہی ہے، بلڈنگ بن رہی ہے، اب ہم لوگ گھر نہیں جا سکتے، تو اب ہم نے ایک کمرے کو مالک سے اجازت لی ہے
ایک حسینیہ بنا لیا ہے، ممبر بنا لیا ہے، لیکن شیخ ہمارے پاس ممبر ہے، ممبر ہی نہیں ہے، پڑھنے والا نہیں ہے، کیا کریں؟ علامہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ شاید یہی ایک مجلس امام قبول کر لے، امام قبول، وہاں میں چلا گیا عزیزان موت۔ خود یہاں کیا کرنا ہے؟ خود پسندی بہت سخت ہے، بہت مشکل، سارا میڈیا فوکسڈ اس میں ہے آپ کو خود پسند بنائے، اور یہی خود پسندی انسان کو بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ میرے آگے اونچا بولا، میرے آگے یہ کیا، میرے ساتھ وہ ہوا، مجھے ایسا کیا، میری تصویر پوسٹر پہ چھوٹی لگائی، میرا نام چھوٹا لکھا، میں بس ختم ہو گیا، اذان امام تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں جب یہ میں قربان ہوگی تب امام تک جائیں گے۔ اس جانے کے لیے اپنے وجود کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ شخص نے بڑا جو ہے وہ توسل کیا کہ میری امام سے ملاقات ہو جائے، تو اسے پیغام آیا کہ فلانے بازار جاؤ، فلانے بازار میں فلانے گاہک فلانی دکان تک پہنچنا۔ جیسے ہی وہ انٹر ہوا، اسے جو نشانی ملی تھی، دیکھا کہ ایک خاتون اپنی دیگ بیچنے آئی ہوئی ہے، ایک ظرف، ایک دکان پہ گئی، اس نے کہا کہ قیمت جو ہے وہ اس کی اتنی ہے، اسے کہا نہیں مجھے تو 6 ریال چاہیے، اس نے کہا نہیں قیمت اس کی اتنی ہے، 4 ہے۔ یا دوسری دکان، تیسری دکان، کوئی نہ دے اسے۔ ایک دکان پہ پہنچی وہ، اس نے بولا کہ مجھے جو ہے وہ اتنے کی چاہیے۔ اس نے بولا کہ کیوں آپ کو اتنا چاہیے؟ کہا میرا بچہ مریض ہے، مجھے اس کے لیے دوا چاہیے، علاج کے لیے۔ تو اس دکاندار نے بولا ارے آپ کی یہ دیگ تو بہت مہنگی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا نہیں یہ تو 10-12 ریال کی ہے۔ کہا ہم اگر بازار کریں لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ کتنی مہنگی ہے، پیسے دیے، وہ چلی گئی۔ یہ جو پیچھے پیچھے کر رہا تھا یہ دکان والا کرے تم تاجر نہیں ہو، تمہیں بیچنا خریدنا نہیں آتا؟ کہا کیوں؟ کہا ہر کوئی تو اس کو 3-4 ریال میں خرید رہا تھا، تم نے اسے 10-12 ریال دے دیے۔ کہا میں نے دیگ تھوڑی بیچی ہے، خریدی ہے، میں نے کچھ اور خریدا ہے۔ کہا اس کا بچہ بیمار تھا، اسے دوائی چاہیے، اسے خوراک چاہیے تھی، کچھ دن وہ کام نہیں کرے گا۔ کہا یہ معاملہ کسی اور سے کیا ہے۔ تو اس بندے کو جو امام کو ڈھونڈ رہا تھا اسے پیغام آیا ایسے ہو جاؤ امام خود تمہارے پاس آئے گا۔ اذان موت، جمعہ ظہور کا متوقع دن ہے۔ اپنے آپ کو امام کے قریب کریں۔